دیکھیں اس میں بہت پیارا سوال آپ نے کر دیا. اس میں دو چیزیں سامنے آتی قبلہ. جی یہ جو آپ نے فرمایا کہ عبادات کا نظام توحید سے کیا تعلق ہے، تو دیکھیں عبادات جو ہیں ایک تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں انعامات عطا فرمائے ہیں، ہمارے جسم کے اندر ان گنت نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائے، ہمارے خارج کے اندر، ہمارے باطن کے اندر جو اللہ رب العالمین نے نعمتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلے سے ہماری زندگی کو محیط کر دیا ہے. تو قبلہ اس میں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم تشکر کے لیے، احسان کے طور پر جواب دینے کے لیے کوئی ایسا طریقہ تو ہے کہ ہم اس مالک حقیقی کی بارگاہ میں شکر کا نذرانہ پیش کر سکیں. تو عبادت جو ہے وہ شکر براری، اور بالخصوص دیکھیں انسان ایسا ہے کہ اگر آپ کسی پر احسان کریں گے تو وہ اس سے خوش تو ہوگا، لیکن اس کے جذبات فوراً اس بات پر گرم ہوں گے کہ میں آپ کا احسان کس طرح چکا دوں، میں آپ کے لیے تشکر کے جملے کیا کہوں. تو اللہ رب العالمین نے جو عبادت کے طریقے پیدا فرمائے یہ انسان کی نفسیات کے دو تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، دلائل توحید کے بعد ہم دوسرے فصل پر ہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان اس کو لے کر کھا کر سو نہیں جاتا، بلکہ اس کا دل اندر سے اس کی طبیعت اس کو برانگیختہ کرتی ہے کہ اٹھ اس مالک کے سامنے کھڑے ہو اور اس کے بارگاہ میں تشکر کے کلمات پیش کر. اس لیے کہ انسان پر قبلہ اگر غم کے لمحات بھی آئے تب بھی اس کا دل مالک کی پناہ میں آتا ہے، پناہ اس کے دامن کرم کی طرف آتا ہے. اور جب اس کے پاس مال اور شادمانی اور خوشی و انبساط کی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے تب بھی اس کا دل سجدہ تشکر کے لیے اپنے مالک کی حقیقی کے سامنے جھکتا ہے. ایک تو نفسیاتی کمزوری نہ آ جائے، بے اعتدالی نہ آ جائے، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے انسان کی نفسیات کو مینٹن اور معتدل رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کو جاری فرمایا. دوسری چیز یہ تھی کہ ہماری بقا توحید سے ہے، عقیدہ توحید سے. تو دیکھیے کہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہم نے پروگرام کیا شاہد صاحب، اس کے بعد انسان کی عادت یہ کہ جب تک جذبات رہتے کچھ چیز یاد رہتی ہے، ہٹنے کے بعد جناب بندہ اس کو بھول جاتا ہے. تو اور یہ ایسا عقیدہ ہے اور ایسا نظریہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اسی سے انسان کی زندگی کے سارے جوہر کھلتے ہیں، ساری خاصیتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو ایک تو تشکر تھا، دوسرا اس عہد کو اور اس وعدے کو اور اس عقیدے کو ہمیشہ آپ کے اندر جاگزیں کرنے کے لیے اللہ نے عبادت کے طریقے کو لگا دیا. اور عبادت کے طریقے میں یہ بتایا کہ محض یہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس شعور کے ساتھ عبادت کرو کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ شعور تمہارے پاس نہیں تو یوں سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ توحید کی حضوری اور اللہ رب العالمین کی ہما وقت نگہبانی کا جو تصور ہے وہ تم پر رہے. اس سے تمہاری زندگی میں تازگی آئے گی اور جو نعمتیں ملے گی اس سے تم تشکر کرو گے، تو عبادت تشکر کے ساتھ اور احسان کے ساتھ آراستہ ہو جائے گی.